کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ ذرا جائزہ اور سروے کر کے دیکھیں، محلے کا نہیں، گلی کا نہیں، خاندان کا نہیں، اپنے گھر کا جائزہ کر کے دیکھیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچ کے دیکھیں کہ ہماری ماں جو ہمارے باپ کے نکاح میں آئی تھی، اس کے ماں باپ نے جہیز میں جو قرآن دیا تھا، وہ ماں اور وہ باپ اس قرآن کو پورا سال کتنی مرتبہ کھولتا ہے؟ کیا ہمارا قرآن سے تعلق روزانہ کا ہے یا ہفتے کا ہے یا مہینے کا ہے یا سال کا ہے یا زندگی کا ہے یا کسی کے مرنے پہ ہے یا کسی کے گھر سے آنے پہ ہے یا کسی کے گھر کے جانے سے ہے؟ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں۔ ہماری مائیں جو جہیز میں قرآن لے کے آئی، ایک دو دن لڑکی جہیز میں لایا ہوا قرآن اس وجہ سے پڑھتی ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان بچی ہوں، مسلمان گھرانے سے آئی ہوں۔ ایک دو دن وہ پڑھتی ہے، ایک مہینے کے بعد جب غلاف میں لپیٹ کے اس کو الماری پہ یا بیرو پہ یا تاق میں رکھا جاتا ہے، مسلمانوں ہماری بربادی اور تباہی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جو لپیٹ کے ہماری ماں نے 40 سال پہلے قرآن رکھا تھا، ہماری ماں کو پھر دوبارہ وہ قرآن چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہمارے باپ کو قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی، ہمارے بچے بالغ ہو گئے، وہ قرآن اٹھانے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، ہمارے بچوں کی شادی کا وقت آیا، جیسے ان کی ماں جہیز میں قرآن لے کے آئی تھی، ہم نے بھی رسم کو پورا کرنے کے لیے اپنی بچی کے نکاح میں جہیز میں قرآن دے دیا۔ اس بچی نے 20-25 سال گھر میں رہ کے اپنی ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ بچی بھی وہی کرے گی جو اس کی ماں نے کیا۔ قرآن کو اونچائی پر رکھ دیا، قرآن کو تاق پہ رکھ دیا، قرآن کو الماری میں رکھ دیا، قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ قسم کھانے کی ضرورت آئی، قرآن اٹھا لیا، کسی کا جنازہ گھر میں ہو گیا، میت پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے اٹھا لیا، 40واں ہوا قرآن اٹھا لیا، 10واں ہوا قرآن اٹھا لیا، رسم و رواج آئے قرآن اٹھایا۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن کب ہاتھ میں لیا؟ گئے رسمیں پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو نازل کیا تھا؟ نہیں میرے بزرگ دوستو، قرآن 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کا تعلق باپ سے اتنا نہیں ہونا جتنا قرآن سے ہونا چاہیے، مسلمان کا تعلق اپنی اولاد سے اتنا نہیں ہو جتنا قرآن سے ہونا چاہیے، مسلمان کا تعلق اپنی بیوی سے اتنا نہ ہو جتنا قرآن سے ہونا چاہیے، مسلمان کا تعلق اولاد سے اتنا نہ ہو جتنا قرآن سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ تعلق اور عشق و محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، یقین جانیے یہ زمین ہمارے لیے ہے، یہ آسمان ہمارے لیے ہے، یہ ہوائیں ہمارے لیے ہیں، یہ سمندر، دریا اور نہر، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو، انسان کی ضرورت کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، وہ سب انسان کے لیے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کفار کفر پر ڈٹے ہوئے، شرک پر ڈٹے ہوئے، صبح جب رسول شروع ہوتا
کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے آئے تھے، مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے، مجھے اور آپ کو گاڑی سے نکالنے کے لیے آئے تھے، مجھے اور آپ کو کفر و ضلالت سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ 63 سال زندگی آپ نے مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزاری، یہ گزارنا آپ نے برداشت کر لیا، لیکن اللہ کا قرآن اس دنیا میں آپ کی حیات میں پوری دنیا میں پھیل جائے اور قیامت تک کے اس کا بول بالا ہو جائے، اس کے لیے سب قربانیاں آپ کو سبر نے دیں۔ صبح سے شام تک کفار مکہ آپ کو گالیاں دیتے، قرآن کا انکار کرتے، لیکن جب رات کا وقت آتا 11-12 بج جاتے، ایک دوسرے دن بھر دوستوں کو روکتے کہ محمد کا قرآن نہیں سننا ہے، نہ تجھے سننا ہے نہ مجھے سننا ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا، رات تاریک ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو نظر نہ آتا، ایسے موقع پر ایسے وقت میں ایک طرف سے ابو لہب آ رہا ہے، ایک طرف سے ابو جہل آ رہا ہے، ایک طرف سے عتبہ آ رہا ہے، ایک طرف سے شیبہ آ رہا ہے، کہاں آ رہے ہیں؟ یہ سب کعبے کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ رسالت آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس قرآن کو سننے کے لیے دن میں قرآن کا انکار، دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا، دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنا، دن میں آپ کی دعوت کا انکار کرنا، لیکن قرآن کی حلاوت اور قرآن کی چاشنی اور قرآن کی مٹھاس اور کفار کو بھی مجبور کرتی تھی، اور آپ کو سوچے نہیں تھے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے کعبۃ اللہ میں آئے، اور 1-2 گھنٹے نہیں سنتے تھے، پوری رات سنتے تھے۔ جب ان کو خیال ہوتا، گمان ہوتا کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، اب چاندنا ہونے والا ہے، پھر وہاں سے الگ الگ نکلتے، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا، آپس میں ٹکرائے۔ ابو لہب نے ابو جہل سے پوچھا کہاں سے آیا، ابو جہل نے ابو لہب سے پوچھا تو کہاں سے آیا، عتبہ نے پوچھا شیبہ سے تو کہاں سے آیا، شیبہ نے کہا تو کہاں سے آیا۔ سب نے کہا کیا کریں کیا کریں، ہماری آنکھ کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، دل تو چاہتا ہے کہ محمد کا قرآن ایک رات نہیں ساری زندگی سنتے رہیں، لیکن بس ہماری ناک کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم دن میں انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں مجبور کرتا ہے۔ محمد عربی کا قرآن جا کے کعبۃ اللہ میں سنو۔ جیسے میں نے عرض کیا، انبیاء اور رسول دنیا میں آتے ہیں راستہ دکھانے کے لیے، راستہ دکھانا ان کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ یہ کتاب قرآن مبین ہدایت والی کتاب ہے، اس سے عام ہدایت بھی ملتی ہے اور خاص ہدایت بھی ملتی ہے۔ عام ہدایت ہر لوگوں کو دی ہے، اور جب ہدایت مل جاتی ہے، راستہ مل جاتا ہے، راستے پہ چلنا، ہدایت ملنے کے بعد جس کو ہدایت دی گئی اس کا کام ہے، منزل تک وہی پہنچے گا جو استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر راہ رہے گا۔ آج کا اس مجلس میں میرا آپ حضرات کا کے لیے پیغام ہے کہ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ شب برات میں جو عزائم اور یادیں آپ حضرات نے کیے ہیں وہ آپ کو مبارک
دوران قرآن کے ساتھ گزرے گا۔ جب جتنی توفیق ملے قرآن کو اٹھاؤ، ہاتھ میں لو، اس کو بوسہ دو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس کو سینے سے لگاؤ، یقین جانو کسی دنیا کی دعا میں، کسی دنیا کی دوا میں وہ اثر نہیں ہوگا جتنا کہ قرآن کو چھونے سے ملتا ہے۔ جتنا سکون و سرور اور خوشی قرآن کو ایمان والے کو ہاتھ میں لینے سے ملتی ہے اور کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ معاف کیجیے جن لوگوں نے قرآن کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور وہ قرآن موبائل کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، ان کو ثواب تو ملے گا، لیکن جو نورانیت اور روحانیت ہمیں ملنی چاہیے وہ موبائل سے بالکل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن کو ہاتھوں